Another thing is respect her husband. اب آتی باری وائف کی. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پہلے بھی میں نے کہا ہے ان کو تو زیادہ کرنا ہے کیونکہ زیادہ مشکل آج کل یہ بیاہ ہی نہیں ہو رہا, بندہ ہی نہیں پہ لبتا. یہ صرف کمی ایجوکیشن کی ہے اور دین سے دوری کی وجہ سے ہے. یہ پہلے کہتے ہیں میں بیاہ ہی نہیں کرنا, جو میں یہ کروں گی پھر بیاہ کرنا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بندہ گھر میں آتا ہے تو عورت تیار نہیں ہوتی ہے. جب باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو عورت تیار ہوتی ہے. جب شادی پر جانا ہے تو عورت تیار ہوتی ہے. جب ریلیٹیوز کی طرف جانا ہے تو عورت تیار ہوتی ہے. جب مرد گھر میں ہوتا ہے تو عورت قطعی طور پر تیار نہیں ہوتی. اس لیے تیار نہیں ہوتی ہے کیونکہ سارا دن ہانڈی روٹی کر کے تھک جاتی ہے بیچاری. اس نے اسپیشل کپڑے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں آنے جانے کے لیے. لیکن ذہن میں رکھیے اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بندے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ وہ جب گھر آئے تو اس کو واقعی لگے کہ میں گھر آیا میرا گھر ہے. اچھا جی کسی ہے میری بیگم میں سویرے چھٹ کے گیا سا وہ پتہ نہیں کتنے ہوئے, کیونکہ وہ تو پہچانی نہیں جاتی نا جب تیار ہوتی. وہ شادی پہ جانے کے لیے جب تیار ہوتی ہے تو پھر وہ ہسبینڈ, کیونکہ ہسبینڈ دوسرے پاس سے تیار ہو رہا ہے جلدی کرو جڑا نہ دیر ہوئی تھی, یہ ذرا مجھے دیکھے میں کیسی لگ رہی ہوں. اس وقت اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار تو نہیں ہوئی ہے, وہ تو تیار ہوئی ہے براتیوں کے لیے. ویلکم ہر ہسبینڈ وارملی. جب بندہ گھر آئے تو اس کا استقبال بہت خوشی سے کریں. سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ شو نہ کریں, اس کو ادھر پیچھے رکھیں کیونکہ تھوڑے سر دا سائیں کار آ رہے ہیں. سر کچھ ہسبینڈز ایسا کہتے ہیں کہ تم کیا روز تیار ہو کے بیٹھ جاتی ہو, اگر وہ روز تیار ہوں تو پھر وائف کیا کرے؟ اچھا اس کا ہوتا یہ ہے کہ ان کو جب آپ اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی تو وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ تو تیار نہیں ہوتی. جب آپ تیار ہوتی ہیں تو اگر آپ بندے کو اچھا لگ رہی ہیں تو وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ ایسا ہی لگیں, اور اگر آپ کو اچھی وہ نہیں لگ رہی ہیں تو اس کو آپ کا تیار ہونا بھی پسند نہیں آئے گا. وہ کیجول میں بھی آپ کو کہیں گے بس ٹھیک ہی ہے ہوں بیاہ ہو گیا گزارا ہی کرنا. لیکن اگر اس کی سوچ اچھی ہے, پیار کرنے والا ہے, پسند کرنے والا ہے, تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ تیار ہوا کرو, بلکہ کہنا ہی نہیں پڑے گا. جب آپ کا پیار محبت اتنا زیادہ ہوگا تو آپ میں تو سج گئی رے سجنا کے لیے, تو سجنا ہی ہوتی ہے نا. بہت سے ایسے بندے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں لیکن وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کو اچھے نہیں لگتے ہیں. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے بندے کو وارم ویلکم کیجیے. شو لو اینڈ افیکشن, محبت اور افیکشن شو کیجیے. ٹیک کیئر آف اے ڈائٹ, کلوتھ اینڈ بلانگنگس. اندر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہاں پہ اس چیز کو دیکھیے کہ آپ نے اپنے بندے کے جو ڈائٹ ہے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی کلودنگ کا خیال رکھنا ہے, اور اس کی بلانگنگس. بلانگنگ کا مطلب کہ اس کا بیگ کدھر پڑا ہوا ہے, اس کی چابیاں کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, اس کا موبائل فون کہاں پہ پڑا ہوا ہے. آپ لوگوں نے اس کی بلانگنگس کا خیال رکھنا ہے. ڈپارٹمنٹس بنائیے تاکہ اسے پتہ ہو کہ یہ میں کھولوں گا تو اس میں سے یہ نکلے گا. وہ اس میں سے کھولتا ہے تو بچوں کو گکوڑے نکلتے ہیں, وہ پوچھتا ہے میری جراباں کتنے نے, تو جراباں فریج رکھی ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مسٹ بی فیتھفل, اپنے مرد کے ساتھ فیتھفل رہیے, ٹرسٹ وردی رہیے, آنیسٹ رہیے, ریلیجیس رہیے. ہمیشہ اپنے گھر میں دینی ماحول رکھیے, جو کہ ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں. دینی ماحول نہیں ہوتا ہے, گانے بجانے کا ماحول ہے, تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ فیتھفل رہیے. جب بھی اپنے بندے کو سرو کرنا ہے کوشش کریں وضو میں رہیں, پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں, تلاوت کا ورد رکھیں. بچوں کی میرا لمبا ٹاپک تھا, میں اس میں مینشن کرنا بھول گیا ہوں. ایجوکیشن بچوں کی تھی کہ بچوں کی پرورش میں نگہداشت کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں کہ ساتھ ساتھ چکی پیستی تھیں اور بچے کو ساتھ گود میں لیا ہوتا تھا اور قرآن پڑھا کرتی تھی. اور ہماری آج کل کی بیویاں کام کچھ کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ وہ صبح کا شو لگا ہوا ہے, ایک تو ٹاک شوز ہیں, ایک وہ بھی کوکنگ شو بھی لگتے ہیں, وہ لگا ہوا ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. شیئر ساروز اینڈ ووز, اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیں. اس کی کوئی پریشانی ہے تو اس کا ساتھ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
وہ ان کو سمپتھی اور کنسول کیا کرتی تھی. ڈبل از جوائز. اگر اس کو کوئی خوشی ملی ہے, اس کو کوئی انکریمنٹ جاب میں ملا ہے, یا اس کو بزنس میں پروفٹ ہوا ہے, تو اس کو ڈبل کیجیے. ڈبل کیسے کرنا ہے؟ اس کی خوشی میں خوشی شامل کرنی ہوتی. اور ہم کیا کرتے ہیں, وہ اپنا رفڑ میں کی کرا پھر اینا دا پروفٹ ہویا تو میرے اپنے سے آپ نہیں مکتے, تمہیں کام دی پئی رہندی. اس کی جوائے کو ڈبل کرنا ہے. آلویز بی ریڈی ٹو سرو. ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ فار گرلز, اپنے بندے کے لیے جب بندہ آ جائے گھر میں تو سارے کام ختم. میں اس کی مثال میرے پاس ایک ہی ہے, بار بار یہ دیتا ہوں. آپ اکثر سلمے ستارے والے سوٹ لینے کے لیے جایا کرتی ہیں کسی کلاتھ شاپ پہ. جب اکثر کلاتھ شاپ میں آپ جائیں تو لائٹس اتنی آن نہیں ہوتی ہیں. جیسے ہی گاہک اندر جاتا ہے ساری لائٹس آن ہو جاتی ہیں. خاص طور پر آپ جیولری شاپ پر جائیں تو اپنے وہ سارے کام چھوڑ کے آپ کو ہار وغیرہ دکھانا شروع کر دیں. اسی طرح جب بندہ گھر آئے تو ساریاں بتیاں بال جائیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے لائٹس آن کرنا, آپ ریڈی ہو جائیں, اس کا ویلکم کرنا ہے اور اس کے لیے تیار. آلویز بی ریڈی فار ہر, ٹو سرو ہر, ٹو سرو ہم. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. آگے ابو ڈھونڈ رہے ہیں, ماں کتنے ہی, ماں نہیں لب دی. ادھا گھنٹہ ماں لبن تو بعد پتا چلتا جی اپنے کار ہے, چلو ٹھیک ہے جی ہاتھ ہی اتر جاؤ. Understand the psyche of husband. The most important point in my point of view. اپنے بندے کی نفس کو پہچان لیجئے کہ وہ کس سوچ کا مالک ہے. اس کی پسند اور ناپسند کا جب آپ کو پتہ چل گیا, آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی. جب آپ یہی نہیں جانتے کہ میرا بندہ چاہتا کیا ہے تو زندگی کیا گزرے گی. اسی طرح آپ لوگ اپنی بیوی کی سوچ کو سمجھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے, اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے, آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی. Learn to amuse your husband. اپنے ہسبینڈ کو امیوز کرنا سیکھیے. Learn to amuse your wife. اپنے وائف کو امیوز کرنا سیکھیے. There are techniques. There is education available. And we need to get it to have a happy life. Avoid stubbornness. یہ جو ڈیٹ بنے رہتے ہیں, چائے اگر اس نے کہا ہے اچھا بنا دینی ہے, میں نے کہا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا تم چائے واسطے, اچھا بنا دیتی ہوں, آپ کو نہیں پتا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں وہ کام کر رہی ہوں. تو یہ سٹبرنس ہوتی ہے جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. ٹیک کیئر آف ہز پریویسی. مرد لوگوں نے بھی عورت کی پریویسی کا خیال رکھنا ہے, عورتوں نے بھی مردوں کی پریویسی کا خیال رکھنا ہے, مردوں نے بھی عورت کی پریویسی کا خیال رکھنا ہے. پریز ہز گفٹس. اور جب بندہ اگر کوئی آپ کے لیے کوئی سون حلوہ, کوئی سپاری, کوئی جامع شیری اگر لے ہی آتا ہے تو اس کی تعریف کرنی ہے. آپ نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بندے کے لائے ہوئے گفٹ کی تعریف ہے گی لے جی چوک کے لا کے اندر, ریڑھ کے لا کے اندر, یہ کیا لے آتے ہیں. تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ اگر کوئی چیز اگر آپ کے لیے لے آئے, کچھ اگر 2 پیس بھی لے آئے تو بھی خوش ہو جائیں. 3 پیس اگر نہیں لے کر آیا, 3 پیس وہ والا دوپٹہ اگر ساتھ نہیں ہے تو بھی خوش ہوں. اوائڈ unnecessary work. اور ہام ہاں کے کام نہ کیجیے. جب بندہ گھر میں آ جائے تو ہام ہاں کے کام پلیز نہ کیجیے, کیونکہ آپ کا بندہ ڈسٹرب ہوگا. آپ اپنے بندے کی سروس کے لیے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور جب بندہ گھر آتا ہے اور بیوی اس کو نظر نہیں آتی ہے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ. اور جب عورت کے سامنے مرد اس طرح کا ہے کہ اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے, اس کے لیے اس کی لک آفٹر نہیں کر رہا ہے, تو بیوی کیا کرے گی. تو یہاں پہ دراڑیں پڑتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. شو پیشنس. صبر کا مظاہرہ کیجیے. عورتوں میں صبر کم ہے, مردوں میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے. another most important point here کہ ہم نے پیشنس شو کرنا ہے. یہاں پہ مجھے سلیم ایک صحابیہ تھی, ان کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو فوت ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے بچوں کو اگر کچھ ہو جائے ہم فوری میاں کو فون کرتے ہیں, تو آڑا منڈا ڈگ پیا جی, سر پاٹ گیا جی, آئیو گھر ذرا, وہ لت ٹوٹ گئی جی, وغیرہ وغیرہ. سلیم رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور ان کے میاں گھر آتے ہیں, لیکن وہ یہ شو نہیں کرتی کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. غور کیجئے گا اس حدیث پر, اس کوٹیشن پر. وہ پہلے سے زیادہ تیار ہوتی ہیں, پیار محبت سے رات گزارتے ہیں,
اور رات گزارنے کے بعد پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو امانت دے اور جب وہ اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دے دینی چاہیے، اس پہ افسوس تو نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سیدھا طرح سے کہتے ہیں کہ نہیں، جس کی امانت ہو اگر وہ مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ تو پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں امانت ہمارا بیٹا دیا تھا وہ لے لیے۔ اتنا صبر کہ اپنے بندے کو قطعی طور پر محسوس نہیں ہونے دیا، قطعی طور پر اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا کہ گھر میں میت ہے اور میں تیار ہو رہی ہوں، میرا جگر کا ٹکڑا دنیا سے کوچ کر گیا ہے اور میں اپنے بندے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ ہماری ماؤں بہنوں کے تو بین ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ پھر وہ ان کا بندہ دوڑتا دوڑتا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ مجھے فرشتہ جبرائیل سارا کچھ بتا گیا ہے۔ قربان جاؤں اس پیشنس پہ کہ اس سے بڑا پیشنس کوئی ہو سکتا ہے؟ کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کا بندہ ناراضی میں سو گیا ہے ساری رات، اپنی بیوی سے اس کی صلح نہیں ہوئی ہے، اور اگر وہ اس حالت میں مر جاتی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ مرد کی ناراضی کی اتنی فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ان چیزوں کو۔ اوائڈ پیٹی میٹرز، چھوٹے چھوٹے جو گھر میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ بندے کو نہیں بتانے چاہیے۔ وہ پہلے ہی پریشان ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کی پریشانی میں اور اضافہ کرتی ہیں۔ ڈونٹ بیک بائٹ اور اسپائی، اس کی چگلی نہ کریں۔ اور زیادہ تر عورتیں یہ دیکھی گئی ہیں کہ اپنے بندے پہ اسپائی کرتی ہیں۔ اسپائی کا کرنا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاسوسی کر دی ہیں۔ اب پتہ کر ذرا کتنے ہوئے اس ٹائم 12 بجے اسی حال تک آیا نہیں گھر، تو پھر وہ ہار کے وہ جان بوجھ کے فون کاٹے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ فون ہی بند کر دے گا، اور پھر 12 ساڑھے 12 جب گھر پہنچے گا تو صبح 4 بجے تک لڑائی ہوتی رہے، 10 صاحب ادھر تو کتنے سے ہے۔ شو کوآپریشن، تعاون شو کیجیے۔ ٹیک کیئر آف چلڈرن، ایجوکیٹ دیم اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلامکلی ان کو تعلیم دیجیے۔ میں تیزی سے وائنڈ اپ کرتا ہوں تشریح بعد میں، اور اس کا تابع فرما رہیے، اس کو اوبے کیجیے۔ must not receive anyone in whom the husband doesn't like، another most important thing، اس کو اوبے کرنا ہے، اور ان بندوں کو یا ان ریلیٹیوز کو گھر آنے کی اجازت نہ دیں جس کو اس کا بندہ پسند نہیں کرتا ہے۔ گیٹ پرمیشن ٹو ڈو اینی ورک، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے بندے سے پرمیشن لیں۔ ہماری بیویاں بازاروں وہ بھی آندی ہیں، اے میں گئی سا جے نشاط تے، اے دیکھو 2 سوٹ لے کے آئی ہوں، تم دسیا بھی نہیں۔ میں ادھر گئی ہوئی تھی اپنی سہیلی کی طرف، وہ رات کو ساری ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ میں مینشن کروں کہ آپ اپنے بندے کی کمائی، اس کی جو پوزیشنز ہیں، بغیر اجازت کے خرچ بھی نہیں کر سکتے، صدقہ بھی نہیں کر سکتے۔ تسی اودیاں بوجیاں چ پیسے کٹ کے ٹریول لون لے کے آنا ہوندا ہے۔ Overall, she should be a good house maker۔ اس کو اجتماعی طور پر ایک اچھا گھر بنانے والی ہونا چاہیے، گھر سنوارنے والی ہونا چاہیے، گھر تباہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت پیدا کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنی زندگی دنیا میں بھی خوش و خرم گزار سکیں۔ اور انشاءاللہ، بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ جو بیوی اپنے بندے سے ناراض ہوتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور کوٹیشن میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ جنت میں جو حوریں ہیں وہ اس عورت کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اے عورت، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ ہے، پھر اس نے میرے پاس آ جانا ہے جنت میں۔ اتنی زیادہ چیزیں ہیں۔ آپ بھی ایجوکیشن کے لیے بازار جا کے بکس حاصل کریں، آپ لوگ بھی اپنے فالتو وقت میں یہ ساری چیزیں سیکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ We get education, that how we spend our lives. But in my point of view, many girls are well educated, but before wedding they don't doing their
abilities properly. The reason is this, man. The education they are getting, there is formal education. That is not at all related to the married life. But their parents teach him. Teach a couple of things, but not everything. Their parents teach a couple of things. सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था. हमारी सोसाइटी में बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये कि जब एक वाइफ अपने ससुराल वालों के साथ सर्वाइव कर रही होती है 4, 5, 6 साल, एक बहुत अरसा होता है, लंबा अरसा होता है उनके साथ सर्वाइव करने के लिए, और जब उसके बाद वो अपने राइट्स के लिए डिमांड करती है अपने हस्बैंड के साथ, या अगर वो उस घर में स्टे नहीं कर पा रही है, वो अपनी पेरेंट्स के घर में चली जाती है, देन उसका हस्बैंड जो है उसके साथ ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, उसको कॉल नहीं कर रहा है, उससे मिलने नहीं आ रहा है, तो सर अगर वो उसके पेरेंट्स के साथ सही नहीं चल रही है, तो सर इस एट दैट टाइम बीवी की जगह कहाँ पे है उस हस्बैंड की लाइफ में, अगर वो उसके पेरेंट्स के साथ सही नहीं चल रही है, क्योंकि 6 साल तक उसने करके देखा है, उसको वहाँ से कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है, इवन अ सिंगल रिवार्ड. सब्र. इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या सब्र है या आपके पास दूसरी ऑप्शन है. क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में कहते हैं वस्तईन बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब कीजिए. अल्लाह इज़ देयर टू हेल्प यू, क्योंकि ऑप्शन है ना हमारे पास. अगर ऐसा नहीं हो सकता, वी कैन सेपरेट, वी कैन हैव सेपरेशन, वी कैन टीच देम. द वेरी फर्स्ट डे द टीचिंग शुड बी स्टार्टेड. हम 3-4 साल पहले देखते हैं कि ये हमारी तरह हो रही है नहीं कि नहीं हो रही होती. एक अच्छी औरत तो पहले ही दाई होती है, उसने वहाँ का माहौल जाके ठीक करना होता है. इफ शी इज़ वेरी पोलाइट एंड एजुकेटेड एंड लर्नड, थिंग्स कैन बी वेरी very easy, become very easy in my opinion. No problem, you need to show patience. Patience and love, 2 powerful tools are there. Allah is with you. Feel this, if there is no one with you, Allah is with you. More and more patience. This can be in this way, you can be friendly. I'll give you another example. I read a hadith, a quotation. एक औरत थी, उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. किसी ने पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा खूबसूरत है, कैसे सर्वाइव कर लेती हो? तो उसने कहा शायद अल्लाह ताला से इसने दुआ की है कि मुझे खूबसूरत बीवी मिल जाए, तो उसकी दुआ कबूल हो गई है, और शायद अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश में डाल दिया है, मैं आजमाइश में पूरी उतरूंगी. लेकिन हम करते क्या, हम कहते कि नहीं सानू साडे मतलब की शय मिलनी चाहिए, सब्र तो हमें है ही नहीं. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. सही वीडियो बनी ना सर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर.